رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، غیور مسلمان بھائی دوستوں اور بزرگوں، اور تعلیم محلہ کے میرے باحیا اور باپردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، ماہ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے میں مسلمان جانوروں کی قربانی کر کے در حقیقت میں اللہ کے ساتھ یہ تجدیدی عہد کرتا ہے کہ جس طرح اس جانور کو میں نے تیرے نام پہ قربان کیا ہے، میں اپنی زندگی میں نفسانی خواہشات کو بھی تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اسلامی مہینے کے چند تاریخ ایسے ہیں جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یوم شہادت سے وابستہ ہے۔ اسی مہینے کے 18 تاریخ 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع پیش ہے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے یعنی ان صحابہ
صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت عطا کی. ایک مقام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میرا وہ حیادار صحابی ہے کہ جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں. میرے اور آپ کے سامنے جو قرآن مجید کا مجموعہ اور نسخہ جو کتابی شکل صورت میں موجود ہے اسے سب سے پہلے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے. اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں اور آپ کو جمع کرنے والا تھا. عزیز دوستوں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ عہد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآنی آیات کو اور وحی کے ان صورتوں کو لکھنے کے لیے مستقل طور پر کوئی کاغذ اور قلم موجود نہیں تھا. کوئی آیت نازل ہوتی اسے اونٹ کے ہڈی میں لکھ دیا جاتا یا کھجور کے چھال پر لکھ دیا جاتا. کوئی سورت نازل ہوتی اسے جانور کے کھال میں لکھا جاتا. یہ جو قرآن مجید میرے اور آپ کے پاس مسجد مدرسوں میں اور گلی گلی محلہ گھر گھر میں موجود ہے اس طرح یکجا قرآن مجید اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا. ایک صحابی کے پاس ایک سورت ہوتی دوسرے کے پاس دوسری سورت کسی کے پاس ایک سپارہ دوسرے کے پاس تیسرا سپارہ کسی کے پاس ایک آیت کسی کے پاس اسی آیت کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ. قرآن مجید منتشر تھا لکھا ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لکھائی جب زبان میں آئی تو اسے اس دن اس زمانے میں لکھنے کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ قرآن ایک منزل من اللہ آسمانی کتاب ہے. اس کو اس زمانے میں لکھا کیوں نہیں گیا؟ لکھ لیا جاتا یکجا کر لیا جاتا ہر ایک کے پاس الگ الگ نسخہ ہوتا آسانی ہوتی. لیکن میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں جس طرح آج کے زمانے میں کسی چیز کی لکھت کو فوقیت دی جاتی ہے سب سے زیادہ اہتمام لکھائی کا ہوتا ہے. آج کے زمانے میں اس زمانے میں لکھائی کو اتنی حیثیت نہیں دی جاتی بلکہ اس سے بڑی حیثیت اس چیز کی ہوتی جو انسان اپنے دل و دماغ کو اس کو محفوظ کر دیتے. اس لیے صحابہ کے پاس اگرچہ لکھا ہوا قرآن تو نہیں تھا لیکن دل و دماغ میں محفوظ قرآن ہر صحابی کے دل و دماغ میں موجود اور دل و دماغ کا حافظے میں جو چیز محفوظ ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستو ایک میرا اور آپ کا حافظہ ہے دماغ جس میں بھولنا
لیکن عربوں کا یہ دستور تھا، ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو تو چھوڑیے بلکہ اپنے زمانے جاہلیت کے 100 اشعار کو ہر ایک بچہ فر زبانی یاد کر کے سناتا تھا. تو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ رحمت فرمائے، آپ کی وفات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان کا دور آیا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرہ محسوس کیا. لوگوں نے مشورہ دیا، امیر المؤمنین مبارک زمانہ گزرتا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا زمانہ چلا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق کا زمانہ گزر گیا، اور آپ کا مبارک زمانہ ہے. پہلے مبارک زمانوں میں قرآن مجید کو دل و دماغ میں محفوظ کیا جاتا تھا، مبارک زمانہ تھا. اب جو زمانہ اللہ کے رسول سے دور ہوتا جائے گا، دماغ میں بھی کمزوری آ رہی ہے، دل میں بھی کمزوری آ رہی ہے، حافظہ جو مضبوط تھا اس میں کمزوری آئے گی. لہذا امیر المؤمنین ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، سفارش کر دیں گے اور آپ سے ریکویسٹ کر دیں گے کہ آپ اس منتشر قرآن مجید کو، جس کی صورتیں الگ الگ تھی، جس کے سپارے الگ الگ تھے، آپ آنے والی امت پر، نسلوں پر مہربانی کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے اس سارے قرآن مجید کو یکجا کر لے، تاکہ آنے والے امت کے لیے قرآن مجید کا موجودہ نسخہ یکجا ملے اور امت کو پڑھنے میں کبھی بدعت اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. عزیز دوستو، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا اور صحابہ سے یہ کہا کہ جس شخص کے پاس کوئی سورت ہو، کوئی آیت ہو، کوئی رکوع ہو، کوئی آیت کا آدھا حصہ ہو، آدھا جز ہو، جس کے پاس قرآن کا کوئی بھی ایک جز موجود ہے، وہ آ کر کے دربار میں سیدنا عثمان ابن عفان کے پاس آ کر کے لکھوا دے. چنانچہ وہاں پر مستقل طور پر قرآن مجید کو لکھا گیا. 3 قرآن مجید کو لکھے. کتنے قرآن مجید کو؟ 3 عظیم نسخے بنائے. ایک نسخہ سیدنا عثمان ابن عفان نے اپنے پاس رکھا اور 2 عظیم نسخے حضرت عثمان ابن عفان نے بڑے بڑے شہروں میں ان کو منتقل کر دیے اور لوگوں کو یہ حکم اور آرڈر جاری کر دیا کہ جس شخص نے تلاوت کرنی ہے اس کے پاس اگر کوئی الگ طور پر صورت موجود ہے تو اس نے اس موجودہ نسخے کے مطابق تلاوت بھی کرنی ہے اور اسی کے مطابق اس نے یاد بھی کرنا ہے. چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کے نسخے مختلف شہروں میں جو نا منتقل کر دیے تو پھر سارے کے سارے امت کا اس کے اوپر اجماع ہوا، اتفاق ہوا اور امت کے سامنے یکجا قرآن مجید کا ایک نسخہ پیش ہوا جو آج الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، بازار ہو، آفس ہو، جہاں کہیں پر بھی ہمیں قرآن مجید کا مبارک نسخہ نظر آتا ہے تو یہ سیدنا عثمان ابن عفان کی اس قربانی کا صلہ ہے. یہ وہ عظیم صحابی ہے. عزیز دوستو، حضرت عثمان ابن عفان
18 ذی الحج کو سیدنا عثمان ابن عفان کو شہید کیا گیا۔ اور آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں تو بیت رضوان کے حوالے سے ہے۔ 18 ذی الحج کو آپ شہید کیے گئے۔ دشمن آئے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہنے لگے امانت حوالہ کرو۔ عثمان ابن عفان نے کہا کون سی امانت؟ خلافت حوالے کرو۔ عثمان ابن عفان نے کہا کوئی میری چیز مجھ سے مانگو تو وہ میں عطا کر دوں گا، لیکن خلافت یہ رسول اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کے رسول نے ابو بکر کے سپرد کیا تھا، ابو بکر نے حضرت عمر کے سپرد کیا تھا، اور حضرت عمر نے میرے سپرد کیا۔ کوئی میری چیز مجھ سے مانگ رہے شاید وہ میں دے دوں، لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جان دے دوں گا لیکن خلافت حوالے نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ عظیم مرد مجاہد سیدنا عثمان ابن عفان کو سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری گئی اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اور جب شہادت پا رہے تھے، ہے کاش کہ ہم ان واقعات سے تھوڑا سا عبرت حاصل کریں۔ جب آپ شہادت پا رہے تھے، مفسرین نے لکھا ہے عصر کے نماز کا وقت تھا، وہی نسخہ جسے سیدنا عثمان ابن عفان نے مرتب کیا تھا، جسے جمع کیا تھا، ایک بڑی تختی والا نسخہ قرآن مجید سامنے موجود ہے، اور بلوائی آ کر سیدنا عثمان ابن عفان کے سینے میں خنجر کمار کرتا ہے، اور سیدنا عثمان ابن عفان سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور وہ آیات میں یہ کیا ہے؟ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر لگے گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا کرے کہ زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہو اور یہ چلتا ہوا روح اور سانس نکل جائے۔ وقت ہے دوستو، رات چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، بستر بند پر ایریا رگڑ کر کے جان اسی طرح بھی نکل جاتی ہے، ناچ گانے میں بھی جان نکل جاتی ہے، نشے تماشے اور شراب کباب میں بھی انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے موت سے پناہ مانگی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت کریمہ یہ دلالت کرتی ہے، یہ شہادت کرتی ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان نے جان تو دے دی، لیکن اللہ کے رسول کی امانت اس نے خیانت نہیں کی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شان نے سیدنا عثمان ابن عفان کے حوالے سے بیان کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے حضرات صحابہ اکرام سے ایک بیعت لی، یہ بیعت اور یہ وعدہ
کہ اللہ کے رسول عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جانے لگے، حضرت عثمان کو بھیجا اور حضرت عثمان کو کہا کہ جا کر کے کفار اور مشرکین سے کہہ دیجئے کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے گے، لڑائی اور جنگ کے لیے نہیں۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا، عثمان اگر تو نے اکیلا عمرہ ادا کرنا ہے تو ادا کر لیجئے، ہم اللہ کے رسول کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان کی قربت اور محبت کو دیکھ لیجئے میرے عزیز دوستوں، حضرت عثمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں اکیلا عمرہ ادا کروں، اللہ کے رسول کو چھوڑ دوں، میں تنہا عمرہ ادا نہیں کروں گا۔ ادھر سے خبر مشہور ہو گئی، یہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا۔ ادھر اللہ کے رسول نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کیا دیکھتے نہیں ہو جس درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے 1400 صحابہ کرام سے عثمان کے خون کے بدلے کے حوالے سے بیعت لی۔ یہ مطلب ہے یہ اللہ کے رسول کا ہاتھ گئے، اوپر صحابہ کرام کا ہاتھ گئے، اور سب سے اوپر اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہاتھ گئے،